رہنما آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ادارے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو جانے چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ قوموں کا اصل امتحان حکمرانوں کی زندگی نہیں، بلکہ وہ علم، وہ تجربہ ہے جو اداروں میں رہتا ہے۔ جی ہاں، جسے ہم ادارہ جاتی حافظہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور 1400 سال پہلے اسلام کے شروع کے دور میں ایک ایسے نظام کی آپ کہہ لیں بنیاد رکھی گئی جس نے کوشش کی کہ حکمرانی بس افراد پر نہ ہو بلکہ اداروں پر ہو، اصولوں پر ہو، اور علم آگے منتقل ہوتا رہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اسلامی فقہ کی بنیاد کے کچھ بہت اہم حصوں پر ایک گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی، ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ وہ کون سے بنیادی اصول تھے جنہوں نے ابتدائی اسلامی ریاست میں اداروں کا تسلسل قائم رکھا اور علم کو نسل در نسل منتقل کرنے کے طریقے بنائے۔ بالکل۔ مقصد یہی سمجھنا ہے کہ لوگ بدلتے رہے، رہنما آتے جاتے رہے، مگر نظام کیسے چلتا رہا؟ کیا چیز تھی جو اسے جوڑے ہوئے تھی؟ ہاں، اور یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ ہم خاص طور پر کتاب کے 5 کلیدی اصول یعنی مقدمات 61 سے 65 تک ان کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا۔ ان اصولوں نے اصل میں حکمرانی کے تسلسل، علم کی حفاظت اور خاص طور پر جب قیادت بدل رہی ہو اس وقت استحکام کو یقینی بنانے میں بہت مرکزی کردار ادا کیا۔ تو ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے، مطلب اگر رہنما موجود نہیں ہے یا ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، تب بھی ریاست کا کام، ریاست کا پہیہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہا۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ ان تاریخی حکمت عملیوں سے کیا سبق ملتے ہیں، وہ کون سی بنیادیں تھیں جنہوں نے ایک مضبوط، ایک لچکدار نظام بنایا۔ جی، اور ظاہر ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ پرانے اصول آج کے اداروں کے لیے، تنظیموں، حتیٰ کہ ریاستوں کے لیے بھی کوئی معنی رکھتے ہیں، کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے ان نکات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلا اصول مقدمہ نمبر 61 یہ ہے انصاف کی فراہمی کے تسلسل پر۔ جی، انصاف کا تسلسل۔ یعنی انصاف رکنا نہیں چاہیے۔ یہ اصول اس سچائی پر ہے کہ اگر انصاف میں دیر ہو یا رکاوٹ آئے تو پورا نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بالکل، عوام کا اعتماد اڑ جاتا ہے۔ ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ابتدائی اسلامی ریاست نے اس کا حل نکالا نظام کی لچک میں، یعنی متبادل انتظامات میں۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ انصاف کا جو عمل ہے وہ کسی ایک شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی پر منحصر نہ ہو۔ اچھا۔ مثال کے طور پر اگر جو مقررہ قاضی ہیں یعنی جج وہ کسی وجہ سے موجود نہیں ہیں، سفر پر ہیں یا سمجھیں بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو انصاف کا کام رکے گا نہیں۔ فوراً عارضی قاضی یعنی مختصر مدت کے لیے ذمہ داری سنبھالنے والے جج مقرر کر دیے جاتے تھے۔ فوراً؟ مطلب یہ نہیں کہ درخواست دینی پڑے گی پھر منظوری ہوگی؟ نہیں، نظام ایسا تھا کہ تسلسل رہے تاکہ مقدمات کی سماعت ہو، فیصلے ہوں، بغیر کسی تعطل کے کام چلتا رہے۔ یہ تو خیر انتظامی پہلو ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ اتنی اہمیت کیوں دی گئی انصاف کے تسلسل کو؟ کیا اس لیے کہ ایک نئی ریاست تھی اور لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے فوری انصاف سب سے ضروری تھا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ انصاف صرف ایک انتظامی کام نہیں ہے، یہ ریاست اور عوام کے بیچ اعتماد کا اب کہہ لیں پل ہے۔ صحیح۔ اگر لوگوں کو یہ یقین نہ ہو کہ انہیں انصاف ملے گا اور بروقت ملے گا تو معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے، عدم استحکام آتا ہے۔ اور اس کی مثالیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں؟ جی بالکل ملتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر کسی مہم پر یعنی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی صحابی کو عدالتی اور انتظامی ذمہ داریاں ضرور سونپتے تھے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام کو افراد سے زیادہ اہم سمجھا گیا، اس کے تسلسل کو ہر حال میں یقینی بنانا تھا۔ اور یہ بات دلچسپ ہے کہ یہ اصول آج بھی زندہ ہے۔ آج کل کے عدالتی نظاموں میں قائم مقام جج یا ایکٹنگ ججز کا جو تصور ہے وہ اسی تسلسل کے لیے ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں،
آج کے جو نظام ہیں ٹھیک ہے، ان میں قائم مقام جج کا طریقہ کار تو ہے، لیکن کیا وہ اسی روح کے ساتھ انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بناتے ہیں جس طرح اس اصول کا مقصد تھا؟ یا پھر کبھی کبھی قانونی پیچیدگیاں، وہ جو ریڈ ٹیپ ہوتی ہے، وہ عمل کو سست کر دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے نظام بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، قانونی ضابطے ہیں، پوری کارروائیاں ہیں، اور وہ بعض اوقات وقت لیتی ہیں۔ تاہم بنیادی اصول وہی ہے، انصاف کے نظام میں خلا نہیں آنا چاہیے۔ قائم مقام ججوں کا عبوری عدالتوں کا مقصد ہی اسی خلا کو پر کرنا ہے۔ تو چیلنج کیا ہے آج؟ اصل چیلنج آج شاید یہ ہے کہ اس نظام کو مؤثر کیسے بنایا جائے، اسے صرف ایک رسمی کارروائی نہ رہنے دیا جائے، بلکہ یہ حقیقی معنوں میں بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ روح کو برقرار رکھنا اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے اصول پر، مقدمہ نمبر 62۔ یہ ہے قیادت کی جانشینی کی پیشگی منصوبہ بندی۔ جی، سکسیشن پلاننگ۔ ہاں، یعنی پہلے سے سوچنا کہ آگے کون آئے گا۔ بنیادی نقطہ یہ کہ جب قیادت بدلے تو طاقت کا خلا نہ پیدا ہو، ریاست عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے لیے پہلے سے سوچ بچار منصوبہ بندی پر زور دیا گیا۔ جی، اور یہ منصوبہ بندی صرف رسمی نہیں تھی، اس کی بنیاد واضح اصولوں پر تھی۔ ہدایت یہ تھی کہ جانشین چنتے وقت اہلیت، قابلیت اور دیانتداری کو دیکھا جائے۔ اچھا، یعنی میرٹ پر؟ بالکل۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کرسی خالی نہ رہے، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ جو آئے وہ ریاست کو مؤثر طریقے سے چلا سکیں، عوام کا اعتماد قائم رکھ سکیں۔ یہ ایک طرح کی فعال حکمت عملی تھی کہ قیادت کی تبدیلی بحران نہ بن جائے۔ یہ نظریاتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، اہلیت ہو، دیانتداری ہو، لیکن کیا عملی طور پر اس وقت جانشین کا انتخاب ہمیشہ اتنا ہی ہموار، اتنا ہی اصولوں کے مطابق ہوتا تھا؟ یا اس دور میں بھی بھئی انسانی فطرت ہے، دوسرے عوامل، قبائلی تعلقات، ذاتی اثر و رسوخ، یہ چیزیں اپنا کردار ادا کرتی تھیں؟ دیکھیں، تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ہمیشہ 100% مثالی نہیں رہا۔ چیلنجز تو تھے، بالکل تھے۔ آلیت کیا ہے، دیانت کیا ہے، اس کی تشریح پر، اس پر اتفاق رائے پر ہمیشہ آسانی نہیں ہوتی۔ انسانی عوامل ہیں، سیاسی مصلحتیں ہیں، وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اصول کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ ایک اصول تو وضع کیا گیا نا، ایک معیار مقرر کیا گیا جس کی طرف دیکھا جا سکتا تھا، جس کا حوالہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ اصول خود ایک حفاظتی قدم تھا، چاہے اس پر عمل کرنے میں کبھی مشکل بھی آئی ہو۔ بنیادی سبق یہ تھا کہ قیادت کا خلا پیدا ہی نہ ہونے دو، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرو۔ اور یہ اصول تو آج بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے آئینی نظام دیکھیں، ان میں جانشینی کے واضح قوانین ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل سکسیشن لاز۔ جی ہاں۔ مقصد یہی کہ اگر ریاست کا سربراہ، حکومت کا سربراہ کام نہ کر سکے تو پہلے سے طے شدہ طریقے سے اختیارات منتقل ہو جائیں، کوئی بے یقینی نہ ہو، افراتفری نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک اور خیال آتا ہے، آج کے جدید نظاموں میں جہاں قانونی طریقہ کار پر اتنا زور ہے، کیا ہم کبھی کبھی اس بنیادی روح کو، یعنی اہلیت اور دیانت کو نظر انداز تو نہیں کر دیتے، بس قانون پورا ہو جائے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ قانونی ڈھانچہ بہت ضروری ہے، وہ استحکام دیتا ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، لیکن وہ ڈھانچہ خود مقصد نہیں بن جانا چاہیے۔ صحیح۔ اگر جانشینی کا عمل صرف ایک قانونی خانہ پوری بن جائے اور اہلیت اور دیانت کے جو معیار ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو نظام کی روح تو متاثر ہوگی۔ مثالی صورتحال تو یہی ہے کہ قانونی طریقہ کار اور اہلیت اور دیانت کے اصول یہ ساتھ ساتھ چلیں۔ یعنی توازن ضروری ہے۔ جی بالکل۔ یہ اصول ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ صرف طریقہ کار کافی نہیں، انتخاب کا معیار بھی اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں تیسرے اصول کی، مقدمہ نمبر 63۔ یہ ہے عبوری حکمرانی کا فریم ورک۔ انٹرم گورننس۔ ہاں، یہ صرف جانشینی کے انتخاب کی بات نہیں، بلکہ اس دوران جب قیادت یا تو موجود نہیں ہے یا بدل رہی ہے تو روزمرہ کے ریاستی امور کیسے چلیں؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ نظام تھا۔ جی ہاں، یہ نقطہ قیادت کی عارضی غیر موجودگی یا مستقل تبدیلی دونوں صورتوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے متعلق ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ اس کی عملی مثالیں ہمیں اس وقت ملتی ہیں جب ریاست کے سربراہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی مہمات پر یعنی غزوات پر مدینہ سے باہر ہوتے تھے۔ اچھا،
تو ان کی غیر موجودگی میں شہر کے انتظامی، عدالتی اور دوسرے معاملات چلانے کے لیے واضح طور پر ذمہ داریاں تفویض کی جاتی تھیں۔ ایک پورا عبوری انتظام، ایک انٹرم سیٹ اپ ہوتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، عدم تحفظ کا احساس نہ ہو، سب کچھ چلتا رہے۔ تو کیا یہ صرف انتظامی تسلسل کا معاملہ تھا یا اس کا تعلق عوام کے اعتماد اور ریاست کے استحکام سے بھی تھا؟ مطلب یہ دکھانا کہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ رہنما کی عارضی غیر موجودگی میں بھی ٹھیک سے کام کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ دونوں پہلو بہت اہم تھے۔ ایک طرف تو انتظامی تسلسل یقینی بنانا تھا کہ روزمرہ کے کام نہ رکیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف یہ عوام کو ایک پیغام بھی تھا کہ ریاست کا نظام مستحکم ہے، یہ کسی ایک فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی سے مفلوج نہیں ہوتا۔ اس سے عوام کا اعتماد بڑھتا تھا اور کسی بھی قسم کی افواہیں یا بے چینی جو پھیل سکتی تھی اس کا سد باب ہوتا تھا۔ تو سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ اہم سبق یہ ہے کہ غیر یقینی حالات میں یا تبدیلی کے حالات میں نظام کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک واضح، پہلے سے طے شدہ عبوری فریم ورک وہ بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اس کی جھلک ہمیں نگران حکومتوں میں، کیئرٹیکر گورنمنٹس میں یا عبوری کونسلوں، انٹرم کونسلز میں نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ جو انتخابات کے دوران یا کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے وقت ملک کے معاملات چلانے کے لیے بنتی ہیں۔ مقصد وہی ہوتا ہے کہ بنیادی حکومتی کام چلتا رہے، روزمرہ کے امور میں خلل نہ آئے۔ ہاں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان نگراں حکومتوں کی افادیت پر، ان کی غیر جانبداری پر اکثر سوال اٹھتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے۔ جدید دور میں نگراں حکومتوں کا کردار، ان کی کارکردگی، یہ اکثر بحث کا موضوع رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو بنیادی تصور ہے وہ اسی پرانی حکمت پر مبنی ہے کہ ریاست کا پہیہ ہر حال میں چلتے رہنا چاہیے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ اس عبوری انتظام کو کیسے اتنا مضبوط، شفاف اور غیر جانبدار بنایا جائے کہ وہ اپنے قیام کے مقصد کو صحیح معنی میں پورا کر سکے۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تبدیلی کے عمل کو منظم کرنا یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود تبدیلی۔ بالکل۔ اب چوتھے اصول پر آتے ہیں، مقدمہ نمبر 64، انتظامی تسلسل کا اصول، پرنسپل آف ایڈمنسٹریٹو کنٹینیوٹی۔ جی، یہ نقطہ تو پچھلے اصولوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ پورے ریاستی ڈھانچے پر لاگو ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اداروں کا تسلسل ہی ریاست کے حقیقی استحکام کی ضمانت تھا۔ افراد آتے جاتے ہیں، ادارے باقی رہنے چاہیے۔ بالکل۔ یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ ریاست کی اصل طاقت اس کے اداروں کی مضبوطی میں ہے، ان کے کام کرنے کے مستقل طریقہ کار میں ہے۔ اس کی کوئی خاص مثالیں؟ اس کی بہترین مثالیں ابتدائی اسلامی ریاست کے جو کلیدی ادارے تھے ان میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیت المال یعنی ریاستی خزانہ۔ اچھا۔ یہ ایک منظم ادارہ تھا، اس کے اپنے اصول تھے، ضابطے تھے، آمدن کہاں سے آ رہی ہے، خرچ کہاں ہو رہا ہے، اس کا حساب رکھا جاتا تھا، اور یہ نظام کسی خاص فرد کے بدلنے سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح عدالتی نظام کے اپنے اصول تھے، انتظامی افسران تھے جنہیں عاملین کہا جاتا تھا، ان کے تقرر کا، ان کی ذمہ داریوں کا ایک طریقہ کار تھا۔ یہ ادارے اپنی جگہ قائم تھے اور افراد ان نظاموں کے تحت کام کرتے تھے۔ تو گویا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ نظام افراد سے بالا تر ہے۔ افراد اہم ہیں لیکن نظام ان پر انحصار نہ کرے۔ یہ تو بہت اہم تصور ہے۔ جی بہت اہم۔ آج کل کارپوریٹ دنیا میں سرکاری اداروں میں ادارہ جاتی حافظہ یعنی انسٹیٹیوشنل میموری کی بات بہت ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ یعنی وہ علم، تجربہ، فائلیں، ریکارڈ، کام کرنے کے طریقے جو وقت کے ساتھ ادارے میں جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسی اصول کی جدید شکل ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل اسی اصول کی عکاسی ہے۔ ادارہ جاتی حافظے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ادارے کا جو مجموعی علم ہے، تجربہ ہے، وہ کسی ایک یا چند افراد کے ذہنوں تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ ادارے کی ساخت کا حصہ بن جائے، اس کے ریکارڈز میں ہو، اس کے طریقہ کار میں ہو، اس کی ثقافت میں ہو، تاکہ جب لوگ ادارے کو چھوڑ کر جائیں تو ان کا علم، ان کا تجربہ وہ ادارے کے پاس محفوظ رہے اور نئے آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن آج کی دنیا میں تو لوگ نوکریاں بہت تیزی سے بدلتے ہیں، تو کیا یہ ادارہ جاتی حافظہ محفوظ رکھنا اور منتقل کرنا یہ زیادہ بڑا چیلنج نہیں بن گیا ہے؟ یقیناً بن گیا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کیسے کیا ہوگا یہ کام؟
علم اور تجربے کی منتقلی کیسے یقینی بنائی ہوگی؟ یہ یقیناً ایک چیلنج ہے۔ اس دور میں علم کی منتقلی کے طریقے مختلف تھے۔ شاگردی کا نظام، جسے اپرینٹس شپ کہتے ہیں، وہ بہت اہم تھا۔ اچھا، جہاں نئے لوگ تجربہ کار افراد کے ساتھ کام کر کے سیکھتے تھے۔ تحریری ریکارڈ رکھنے کا رواج بھی بڑھ رہا تھا، خاص طور پر مالی اور انتظامی معاملات میں۔ اور سب سے بڑھ کر پاس ٹیکنالوجی ہے۔ جی، آج ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے، لیکن بنیادی چیلنج وہی ہے: علم کو منظم کرنا، اسے قابل رسائی بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ادارے کی ترقی کے لیے استعمال ہو، ضائع نہ ہو۔ بہت خوب۔ اب آخری اصول، مقدمہ نمبر 65، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے مرکز اور ریاست کے دور دراز علاقوں یعنی صوبوں کے درمیان رابطے اور ہم آہنگی سے متعلق۔ جی، کوارڈینیشن۔ ہاں، جیسے جیسے ریاست پھیلی، یہ ضروری ہو گیا کہ تمام حصے مرکز سے جڑے رہیں، ایک اکائی کے طور پر کام کریں۔ جی، ریاست جب وسیع ہوتی ہے تو یہ لازمی ضرورت بن جاتی ہے۔ اس رابطے کو قائم رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ تھا کہ گورنر اور دوسرے جو مقامی عاملین تھے وہ مرکز کو باقاعدگی سے رپورٹ بھیجتے تھے۔ کس قسم کی رپورٹ؟ صرف پیسوں کی؟ نہیں، صرف مالی محصولات کی رپورٹنگ نہیں تھی، بلکہ اپنے علاقے کے عمومی حالات، امن و امان کی صورتحال، عوام کی شکایات ہیں اور دوسرے جو بھی اہم معاملات ہیں، ان سب کے بارے میں مرکز کو آگاہ رکھنا شامل تھا۔ اچھا، تو یہ دو طرفہ عمل تھا؟ جی، یہ ایک دو طرفہ عمل تھا۔ مرکز سے ہدایات آتیں، پالیسیاں صوبوں تک پہنچتیں اور صوبوں سے زمینی حقائق، معلومات وہ مرکز تک آتیں۔ تو یہ صرف انتظامی کنٹرول کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد پوری ریاست میں ایک مشترکہ سمت، ایک شناخت، اس کو بھی برقرار رکھنا تھا۔ کیا یہ رابطے کا نظام وفاداری اور اتحاد کو بھی مضبوط کرتا تھا؟ بلا شبہ، اس مسلسل رابطے کے کئی مقاصد تھے۔ انتظامی نگرانی تو تھی ہی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، پالیسیوں کا یکساں نفاذ، یہ سب تھا۔ اور اس کے علاوہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس پیدا کرنا کہ تمام علاقے ایک ہی مرکزی نظام کا حصہ ہیں اور مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف انتظامی کارکردگی بہتر ہوتی تھی، بلکہ ریاست کے مختلف حصوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو بھی فروغ ملتا تھا۔ تو اصول کیا نکلا؟ اصول یہ واضح کرتا ہے کہ ایک وسیع تنظیم ہو یا ریاست، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، مؤثر اور مسلسل رابطہ کاری، کمیونیکیشن، اس کے وجود اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے، لازم ہے۔ اور یہ اصول آج کی وفاقی حکومتوں، فیڈرل گورنمنٹس کے لیے بھی بالکل کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، جدید ریاستوں میں بھی مرکز اور صوبوں یا ریاستوں کے درمیان رپورٹنگ کا، مشاورت کا، ہدایات کا ایک پیچیدہ نظام ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے یقیناً اس عمل کو بہت تیز اور آسان بنا دیا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال اٹھتا ہے، کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے معلومات کا جو تیز بہاؤ ہے، کیا وہ لازمی طور پر بہتر رابطہ کاری اور ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے؟ یا اصل چیلنج آج بھی ان معلومات کو مؤثر طریقے سے سمجھنا اور ان پر بروقت اور مناسب رد عمل دینا ہے؟ ٹیکنالوجی ایک ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معلومات کا حجم بڑھ جانے سے فیصلہ سازی آسان نہیں ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ رابطے کا مقصد کیا ہے، معلومات کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ تو مؤثر رابطہ کاری کیا ہے پھر؟ مؤثر رابطہ کاری صرف ڈیٹا بھیج دینا نہیں ہے، بلکہ باہمی افہام و تفہیم ہے، مشترکہ مقاصد کا تعین ہے اور ان کے حصول کے لیے ہم آہنگ کوششیں ہیں۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رابطہ کاری کی روح، اس کا مقصد، اس کے طریقہ کار سے زیادہ اہم ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابتدائی اسلامی ریاست نے پائیداری اور استحکام کے لیے حادثات یا شخصیات پر انحصار کرنے کے بجائے شعوری طور پر ایسے نظام اور اصول بنائے جو وقت کے ساتھ چل سکیں۔ جی، ان میں انصاف کی بلا تعطل فراہمی کے لیے لچکدار نظام تھا، ہاں، قیادت کی تبدیلی کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور اہلیت کا معیار تھا، بالکل، عبوری دور میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے واضح فریم ورک تھا، جی، روز مرہ کے امور چلانے کے لیے مضبوط انتظامی ادارے اور ان کا تسلسل تھا، اور وسیع ریاست کو متحد رکھنے کے لیے مرکز اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری تھی۔ اور ان سب کی بنیاد ایک سوچ تھی کہ نظام کو افراد سے زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔
اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اصول صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے، یہ آج بھی کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی ادارے کے لیے یا ریاست کی کامیابی اور استحکام کے لیے اتنے ہی متعلقہ ہیں، اتنی ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے کیا ہیں؟ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مستقبل کی منصوبہ بندی، مضبوط اور لچکدار ادارہ جاتی ڈھانچے، علم اور تجربے کی مؤثر منتقلی اور تمام حصوں کے درمیان مسلسل رابطہ کاری، یہ وہ عناصر ہیں جو غیر متوقع حالات میں، تبدیلیوں میں، بحرانوں کے باوجود بھی کسی نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ماضی سے ملے ہوئے سبق ہیں جو مستقبل بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مستقبل کی تعمیر میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی، معیشت، معاشرتی ڈھانچے سب کچھ مسلسل بدل رہا ہے، جی، اور افراد بھی اداروں میں، تنظیموں میں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے آتے جاتے ہیں، ہاں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ہم ان پرانے، آزمودہ اور گہرے اصولوں کو، خاص طور پر ادارہ جاتی حافظے کو محفوظ رکھنے، علم کو مؤثر طریقے سے منتقل کرنے اور نظام کو افراد پر فوقیت دینے کے تصور کو اپنے آج کے جدید نظاموں میں زیادہ بہتر، زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیسے یقینی بنایا جائے کہ افراد کے آنے جانے سے ادارے کی روح، اس کی کارکردگی، اس کا تسلسل وہ متاثر نہ ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اس پر سوچ بچار بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ کیا طریقے تھے، کیا اصول تھے جن سے ابتدائی اسلامی ریاست نے خاص طور پر اقتدار کی منتقلی جیسے نازک وقت میں استحکام کو یقینی بنایا، اور ظاہر ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ صدیاں پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ اکثر سنتے ہیں کہ اس دور میں شخصیات سے زیادہ اداروں پر زور تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے تھا۔ تو آئیے پہلا نقطہ دیکھتے ہیں، مقدمہ نمبر 66، پرامن انتقال اقتدار۔ ماخذ کہتا ہے کہ جانشینی مشاورت یعنی شورا پر مبنی تھی اور تشدد سے پاک۔ اچھا، یہ سننے میں تو بہت آئیڈیل لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہوا؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، شورا کا تصور صرف کوئی آپ کہیں رسمی کارروائی نہیں تھی۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک حقیقی مشاورتی عمل تھا۔ اس میں اہل رائے یعنی اس وقت کے بااثر اور اہل افراد شامل ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب انہوں نے اپنے بعد خلیفے کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی اور انہیں پابند کیا کہ آپس میں مشورے سے فیصلہ کریں۔ اچھا، تو اس کا مقصد صرف جانشین چننا نہیں تھا، بلکہ اس فیصلے پر ایک وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ وہ جو ایک جملہ ہے اتحاد مکالمے سے پیدا ہوتا ہے، تصادم سے نہیں، یہ اسی حکمت عملی کی بنیاد تھی۔ یعنی اتفاق رائے، کنسنسس بلڈنگ۔ بالکل، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات سنی گئی ہے، فیصلہ اجتماعی دانش سے ہوا ہے، تو پھر قبولیت بڑھتی ہے، تصادم کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی شورا صرف ووٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا مکالمہ تھا اتفاق رائے کے لیے۔ لیکن اس دور میں قبائلی وفاداریاں بھی تو ہوں گی، کیا یہ عمل ہمیشہ اتنا آسان رہا؟ ماخذ اس پر کچھ کہتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست ہر پیچیدگی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ اصول واضح کرتا ہے کہ مشاورت مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ یقیناً عملی چیلنجز تو وہ رہے ہوں گے، ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن اصول یہی تھا کہ قیادت کا فیصلہ طاقت سے نہیں، مشاورت اور اہلیت سے ہوگا، اور اس اصول کی طاقت ہی یہ تھی کہ اس نے ایک معیار قائم کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جمہوری نظام ہیں، پارلیمانی بحثیں ہیں، یہ اسی مشاورتی روح کی ایک طرح سے عکاسی ہیں۔ صحیح، بھلے شکلیں مختلف ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا کوئی پرامن متفقہ طریقہ ہو جو شخصی خواہشات سے بالاتر ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو مشاورت کلیدی تھی پرامن منتقلی کے لیے، لیکن ریاست چلانے کے لیے صرف لیڈر چن لینا تو کافی نہیں۔ تسلسل کے لیے علم، تجربہ، وہ کیسے آگے بڑھتا تھا؟ یہ ہمیں مقدمہ نمبر 67 کی طرف لاتا ہے، ادارہ جاتی علم کی منتقلی۔ ماخذ کہتا ہے کہ حکومتی علم ذاتی نہیں رہا بلکہ ادارہ جاتی بن گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست چلانے کی جو مہارتیں تھیں، انتظامی طریقے تھے، عدالتی فیصلے، فوجی حکمت عملی، یہ کسی ایک شخص کی یا چند لوگوں کی ذاتی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھیں، بلکہ ایک ایسا نظام تھا جس کے تحت نئے لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی، علم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی تربیت ہے۔ انہیں مختلف شعبوں میں جیسے بیت المال، قضاء یعنی عدلیہ، فوجی معاملات، ان میں ذمہ داریاں دی گئیں، عملی تربیت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس طرح گورنر مقرر ہوتے تھے، ان کے کام کی نگرانی ہوتی تھی، حساب لیا جاتا تھا، یہ سب ادارہ جاتی علم کی منتقلی اور تسلسل کی ہی کوششیں تھیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کی آن جاب ٹریننگ بھی تھی اور ساتھ میں سسٹم بلڈنگ بھی۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہم عہدیدار اللہ نہ کرے ہٹ جاتا یا وفات پا جاتا تو کام رکتا نہیں تھا کیونکہ علم ادارے میں موجود تھا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مقصد یہی تھا کہ نظام کا انحصار افراد پر کم سے کم ہو۔ جب علم اور طریقہ کار اداروں میں یوں سمجھے رچ بس جاتے ہیں تو افراد بدلنے سے نظام مفلوج نہیں ہوتا۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے آج کے لیے بھی۔ علم اور مہارت کو انسٹیٹیوشنل میموری کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑی کمپنیاں ہیں، حکومتیں ہیں، نالج مینجمنٹ سسٹمز بناتی ہیں، ٹریننگ اکیڈمیز ہیں جیسے سول سروس اکیڈمیز۔ جی ہاں، یہ سب اسی بنیادی اصول کی جدید شکلیں ہیں تاکہ تجربہ ضائع نہ ہو، ادارے چلتے رہیں۔ واقعی یہ تو بڑی دور اندیشی کی بات لگتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور دلچسپ پہلو پر آتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 68، عبوری دور میں قیادت کی جواب دہی، یعنی جب اقتدار بدل رہا ہو، جو اکثر ایک وہ غیر یقینی وقت ہوتا ہے۔ جی بالکل، نازک وقت۔ اس وقت بھی اخلاقی اصول اور جواب دہی قائم رہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ عام طور پر تو ایسے وقت میں اصول وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی تو اس نظام کی ایک بڑی خوبی بیان کی گئی ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسلامی تصور میں اختیار ایک امانت ہے اور حکمران عوام اور خدا دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ جواب دہی کسی خاص وقت تک محدود نہیں۔ عبوری دور میں بھی جب شاید اختیارات پوری طرح واضح نہ ہوں یا نئے حکمران کا انتخاب ہو رہا ہو، تب بھی جو قائم مقام ذمہ داران تھے یا ریاست کے بڑے تھے وہ انہی اخلاقی اور قانونی اصولوں کے پابند رہتے تھے۔ ماخذ کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ اخلاقیات معطل نہیں ہوتیں۔ اخلاقیات معطل نہیں ہوتی، واہ! جی، یعنی کوئی ایمرجنسی، کوئی اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ، بنیادی انسانی حقوق، انصاف یا مالی دیانت سے وہ انحراف کا جواز نہیں بن سکتا۔ یہ اصول تو بہت بلند ہے، لیکن کیا ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ عملی طور پر یہ جواب دہی یقینی کیسے بنتی تھی، خاص طور پر جب طاقتور لوگ ملوث ہوں؟ کوئی مثال ہے؟ ماخذ یہاں عمومی اصول بیان کر رہا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اسلامی تاریخ میں مثالیں تو ہیں جہاں خلفاء سے بھی سوال ہوئے، بیت المال کے حساب پر، ذاتی مال و اسباب پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے جب ان سے ان کے کرتے کے کپڑے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جی جی بالکل۔ تو یہ واقعات اس کلچر کی عکاسی کرتے ہیں جہاں جواب دہی کا تصور گہرا تھا۔ آج کے دور میں اس کا موازنہ آپ رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی سے کر سکتے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ قانون سب پر لاگو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور حکومت بدلتے وقت بھی قانونی تسلسل رہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ کیا ہمارے آج کے نظاموں میں عبوری ادوار میں یہ معیار برقرار رہتا ہے؟ یہ واقعی ایک چپتا ہوا سوال ہے۔ اچھا، اداروں کی بات چل رہی تھی تو آئیے مقدمہ نمبر 69 دیکھتے ہیں۔ حکمرانی میں استحکام کا نظام۔ یہاں کہا گیا ہے کہ ادارے بحرانوں کے خلاف محفوظ کیے گئے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ادارے بالکل امیون تھے ہر بحران سے؟ محفوظ کیے گئے سے شاید یہ مراد نہیں کہ وہ مکمل طور پر محفوظ تھے۔ کوئی بھی نظام کامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ریاست کو استحکام دیں اور بحرانوں کے اثرات کو کم کر سکیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس دور میں مختلف اداروں کے درمیان ایک طرح کا توازن، ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر بیت المال یعنی ریاستی خزانہ ایک الگ ادارہ تھا، اس کے اپنے قوانین، نگران تھے۔ عدلیہ، قاضی کا نظام، وہ انتظامیہ سے کافی حد تک آزاد تھی تاکہ فیصلے غیر جانبداری سے ہوں۔ فوج کا اپنا نظام تھا۔ اچھا،
تو ان اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور ایک دوسرے پر نگرانی، جسے چیکس اینڈ بیلنسز کہتے ہیں، اس کا ایک ابتدائی نظام موجود تھا۔ تو یہ ادارے ایک دوسرے کو کنٹرول میں رکھتے تھے تاکہ کوئی ایک شعبہ بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے؟ یہ تو کچھ جدید جمہوری نظاموں جیسا لگتا ہے۔ جی ہاں، بنیادی خیال ملتا جلتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ طاقت ایک جگہ جمع نہ ہو اور نظام میں استحکام رہے۔ جب ادارے مضبوط ہوں، اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہوں اور ان کے درمیان توازن ہو، تو وہ ریاست کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن جاتے ہیں۔ وہ سیاسی تبدیلیوں، معاشی مشکلات یا دوسرے بحرانوں کے جھٹکے سہ جاتے ہیں۔ ماخوذ کا یہ کہنا کہ ادارے طوفانوں کے خلاف مضبوط دیوار ہیں، وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جن ملکوں میں ادارے مضبوط اور خود مختار ہیں، وہاں جمہوریت اور استحکام زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ بالکل، آزاد عدلیہ، خود مختار ادارے۔ جی بالکل، یہ اسی اصول کی مثالیں ہیں۔ یہ اداروں کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتا ہے۔ اور اب ہم آخری نقطے پر آتے ہیں، مقدمہ نمبر 70۔ یہ ایک جامع جانشینی کے پروٹوکول کی بات کرتا ہے، یعنی قیادت کی منتقلی کا کوئی طے شدہ منظم طریقہ کار تھا۔ کیا یہ صرف شورا تک محدود تھا یا اس میں کچھ اور بھی شامل تھا؟ شورا تو بنیادی اصول تھا، لیکن ماخذ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے لیے صرف طریقہ کار ہی نہیں بتایا، بلکہ معیارات بھی مقرر فرمائے تھے۔ ان معیارات میں صرف مشاورت نہیں تھی، بلکہ تقویٰ یعنی خدا خوفی، دیانتداری، اخلاقی کردار، اچھا، اور اہلیت یعنی اس منصب کے لیے ضروری صلاحیت اور قابلیت، یہ بھی شامل تھی۔ تو جانشینی کا پروٹوکول صرف یہ نہیں تھا کہ فیصلہ کیسے ہوگا، بلکہ یہ بھی تھا کہ کس بنیاد پر ہوگا۔ یہ ایک جامع نظام تھا جو کوشش کرتا تھا کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو نہ صرف اہل ہوں بلکہ اخلاقی طور پر بھی قابل اعتماد ہوں۔ تو یہ صرف ایک قانونی یا سیاسی عمل نہیں تھا، بلکہ اس میں اخلاقی پہلو بہت نمایاں تھا۔ بالکل، اور یہی نقطہ شاید اس نظام کو منفرد بناتا ہے۔ بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ اقتدار کی اصل بنیاد اس کا قانونی و اخلاقی جواز ہے۔ طاقت کے زور پر یا خاندانی وراثت کی بنیاد پر یا صرف مقبولیت کی لہر پر حاصل کی گئی قیادت، وہ شاید وقتی طور پر قائم رہ جائے، لیکن حقیقی اور پائیدار جواز، لیجٹمیسی، اسے تبھی ملتی ہے جب وہ طے شدہ قانونی اصولوں جیسے شورا اور اخلاقی معیارات جیسے تقویٰ اور اہلیت پر پورا اترے۔ اس کا گہرا تعلق آج کے آئینی جانشینی کے نظاموں سے ہے۔ جدید آئین بھی کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی شفاف ہو، قانون کے مطابق ہو۔ جی، اور قیادت کے لیے کچھ بنیادی اہلیتیں مقرر کی جائیں، اگرچہ اخلاقی معیار پر زور شاید اتنا واضح نہ ہو۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں جو مقدمات 66 سے 70 میں آئے، اور ان سے پہلے کے نکات 61 سے 65 کو بھی ذہن میں رکھیں جن کا ذکر ماخذ کرتا ہے، تو ایک تصویر بنتی ہے۔ انصاف چلتا رہتا تھا، جانشینی کی منصوبہ بندی بحران ٹالتی تھی، عبوری دور کے لیے بھی قواعد تھے، اداروں کو افراد پر فوقیت تھی، رابطے اور مشاورت سے اتحاد تھا، انتقال اقتدار پرامن تھا، علم ادارہ جاتی تھا، اخلاقیات ہر حال میں مقدم تھیں، ادارے بحران میں ڈھال تھے، اور قیادت کا اصل دار و مدار قانونی اور اخلاقی جواز پر تھا۔ یہ سب مل کر کیا بتاتا ہے؟ یہ سب نکات مل کر ماخذ کے اس مرکزی خیال کو بے حد تقویت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی شخصیت پر نہیں بلکہ اداروں پر مبنی تھی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب نظام کسی کرشماتی شخصیت کے گرد گھومتا ہے نا، تو اس شخصیت کے ہٹتے ہی نظام لڑکھڑا سکتا ہے، لیکن جب بنیاد مضبوط، فعال، خود مختار اداروں پر رکھی جاتی ہے تو افراد آتے جاتے رہتے ہیں، نظام چلتا رہتا ہے، قیادت بدلتی ہے لیکن ریاست کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو کسی بھی نظام کو طویل مدتی استحکام اور پائیداری دیتا ہے۔ شخصیت اہم ہے لیکن ادارے زیادہ اہم ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے۔ اچھا، اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم مقدمات 71 تا 75 کا جائزہ لیں گے، جو اہلیت پر مبنی قیادت کے تصور پر مزید روشنی ڈالتے ہیں، یعنی یہ دیکھنا کہ قیادت کا معیار نسب یا قبیلہ نہیں بلکہ صلاحیت اور دیانت کیسے تھا۔
جی بالکل۔ اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ ہم نے ادارہ جاتی تسلسل کی بات کی، یہ دیکھا کہ اداروں کو بحرانوں کے خلاف کیسے مضبوط بنایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف مضبوط ڈھانچہ بنا دینا کافی ہے؟ ان اداروں کی اصل روح، یعنی ان کے اندر کام کرنے والے اصول، اخلاقیات، اقدار، ان کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ کیا ادارے خود بخود نیک نیتی سے کام کرتے ہیں، یا ان میں کام کرنے والے افراد کی تربیت اور کردار زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ ماخذ کا جو اختتامی پیغام ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کسی بھی قوم کی بقا ایک شخص میں نہیں بلکہ اس کے اداروں کے تسلسل میں ہے۔ یہ تسلسل صرف ڈھانچوں کا نہیں بلکہ ان اصولوں اور اقدار کا بھی ہونا چاہیے جن پر یہ ادارے قائم ہیں۔ شاید یہی وہ غور طلب نقطہ ہے جس پر ہمیں آج سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔